اللہ نے فرمایا وبشرالذین آمنوا، اور خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور جب بھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں دنیا میں بھی دیا گیا تھا، رزقنا من قبل۔ اور یہ کیوں کہیں گے؟ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو اسی کے مشابہ پھل دیا جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو دنیا میں ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں نا، جنت میں ہوں گی یہی، لیکن ان کا ذائقہ میں لذت بہت زیادہ ہوگی۔ اب یہی کیوں اللہ دے رہے ہیں؟ بہت ساری حکمتیں اس کی علماء نے بیان کی ہیں۔ جو بڑی حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ انسان جس چیز سے مانوس ہوتا ہے نا، اس سے دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ دیکھو میرے اب بھی باہر ملکوں میں سفر ہوتے ہیں نا، بعض دفعہ کوئی ایسا پھل آ جاتا ہے ہمارے سامنے، ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوتا۔ وہ تھائی لینڈ میں نا بڑے مختلف قسم کے پھل ہیں اور بڑے لذیذ ہوتے ہیں، تو پہلی دفعہ کھاتے ہوئے آدمی کیا ہوتا ہے؟ ڈر رہا ہوتا ہے۔ آم کی پیٹی جیسے ہی کھلتی ہے ایک دم لپکتے ہیں نا، کیونکہ یہ وہ خوشبو ہے جس سے ہم کیا ہیں؟ مانوس ہیں۔ لیکن نیا پھل آدمی کھاتے ہوئے کیا کرتا ہے؟ وہ اس کو وہ پیدا نہیں ہوتا، ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے۔ تبھی کمپنیاں کیا کرتی ہیں کہ آپ کو کوئی نئی پروڈکٹ جب آتی ہے نا تو فری میں بانٹتی ہیں کہ کچھ دن اس کو عادی بناؤ۔ جنت تو مزے کی چیز ہے نا، اللہ نے یہ نہیں رکھا کہ پہلے 6 مہینے اس کو اس پھل کا عادی بناؤ، بھائی کھاؤ، ٹھیک ہے نا، ابھی سے کھانا شروع کر دو لذت۔ تو اس لیے اللہ نے وہ پھل رکھے جو پہلے سے دنیا میں جن کا ذائقہ یہ چکھ چکا ہے۔ ہاں، اس کے ذائقے میں لذت کئی گنا بڑھا دی جائے گی، اس میں لذت کئی گنا بڑھا دی جائے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے، تاکہ لوگ ان چیزوں سے پہلے سے کیا ہوں؟ مانوس ہوں۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ہے اس جنت میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ پاکیزہ مطہرۃ کا مطلب ظاہری نجاست سے بھی پاک اور باطنی گندگیوں سے بھی پاک۔ مطہرۃ من الدنس، میل کچیل سے پاک بیویاں، حیض و نفاس سے پاک عورتیں، اور یہ تو ظاہری گندگی ہے۔ اور باطنی گندگی کیا ہے؟ حسد، بغض، چالاکیاں، جیسے آج بعض خواتین جو تفسیر کا لیکچر نہیں سنتی، ان میں بعض خواتین میں ہوتی ہیں، ہوتا ہے نا لالچ ہے، جس کی وجہ سے میاں کو ان سے کیا ہونے لگتی ہے؟ نفرت۔ جب بھی پینٹ اٹھا کے رکھی اس سے بٹوا غائب، کبھی بھی جب بھی بٹوا چیک کیا تو کچھ پیسے کیا ہیں؟ غائب ہیں، تو آدمی کے دل میں خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں الٹے الٹے۔ تو مطہرۃ وہ پاکیزہ ہوں گی باطنی عیوب سے بھی، یعنی دل کی بیماریوں سے بھی، اور ظاہری بیماری، ظاہری عیب سے بھی۔ ظاہری عیب کا مطلب جو ظاہری گندگی ہے، جو حیض و نفاس ہے، اس سے بھی پاک ہوں گی، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ان اللہ لا، آج جتنے لبرل لوگ حوروں کا مذاق اڑاتے ہیں نا، اتنا کسی اور چیز کا نہیں اڑاتے، حالانکہ یہ خود جتنے ٹھرکی ہوتے ہیں، نائٹ کلبوں کے اور شرابوں کے عادی ہوتے ہیں، تو یہ تو دنیا میں ہوس کے مریض ہیں کہ آخرت کی جو جنت ہے اس نعمت کو یہ اس دنیا کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں ہوس کی وجہ سے۔ تو خود ہوس کے مریض ہوتے ہیں، تو مذاق ان کو اپنا اڑانا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا اس میں نیک بیویاں ہوں گی جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ حیا نہیں کرتا اس بات سے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے، فما فوقها، یا اس سے بھی اوپر کی چیز۔ کیا مطلب؟ جو گھٹیا ہونے میں اس سے بھی اوپر ہو، یعنی مچھر سے بھی کمتر چیز کی مثال اللہ بیان کر سکتا ہے۔ اصل میں قرآن میں یہ مثالیں ہیں نا کہ ضرب مثل فاستمعوا له، کہ ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو۔ تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو نا، اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے کے اڑ جائے تو کیا ہے؟ ضرب مثل فاستمعوا ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے یہ۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور مکھی ان سے کوئی چیز لے کے بھاگ جائے تو اسے چھڑا نہیں سکتے، وہ جو بت ہے نا، تو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ تو اس پہ مشرکین کہنے لگے یہ اگر اللہ کا کلام ہے، ایک طرف تو آپ کہتے ہیں بلیغ اور فصیح اور بادشاہ کا کلام، تو بادشاہ مکھی مچھر کی مثال ہے، مکھی کی مثالیں کیوں دے رہا ہے؟ یہ بھی آج بھی لوگوں کو نا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اعتراضات نکالتے ہیں، کچھ علماء کے کلام میں نکالتے ہیں، کچھ قرآن میں، کہ اللہ ہے اور مثال کس چیز کی دے رہا ہے؟ مکھی کی، کہ مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ تو قرآن نے اس کا جواب دیا کہ مکھی تو دور کی بات، اللہ مچھر کی مثال بیان کرنے سے بھی حیا نہیں کرتا۔
یہ حیا نہ کرنا ہمارے زبان میں اللہ نے بات کی ہے نا ہم سے, ہمیں شرم آتی ہے نا چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتے ہوئے. تو فما فوقہا, بلکہ مچھر سے بھی کوئی گھٹیا چیز ہو تو اس کی بھی اللہ مثال دے گا, اس لیے کہ وہ جو مثال ہے نا وہ تم مچھر کی اور مکھی کی شکل کو دیکھ کے گھٹیا ہونے کا فیصلہ کر رہے ہو. جو اللہ نے دعویٰ کیا ہے نا کہ تم مکھی پیدا نہیں کر سکتے, اس دعوے کو نہیں دیکھ رہے کہ واقعی مکھی اور مچھر اللہ کی قدرت کے بہت بڑے شاہکار ہیں. میں نے یہ آیت کے پہ نا مچھر پہ تحقیق کی تھی, اس آیت کی ایک جگہ میں نے تفسیر بیان کی, تو مچھر کے بارے میں میں نے بڑی تحقیق کی کہ اللہ نے مچھر کو اتنا ہائی لائٹ کیوں کیا قرآن مجید میں. حالانکہ مچھر کیسا جانور ہے, بیکار سا. تو پتہ چلا بھائی مچھر بھی عجیب چیز ہے بھائی, کم بہت 100 یا 400 آنکھیں ہوتی ہیں اس کے, اتنی سی کھوپڑی میں دماغ بھی ہے اور اس میں 100 آنکھیں ہیں, کم سے کم 100 آنکھیں جن سے وہ ہر طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. پھر اس کا ایسا عجیب و غریب سسٹم ہے, جب یہ مچھر کی مادہ آ کے خون چوستی ہے نا, یہ خون چوسنے کا پروسیس ہی بڑا عجیب ہے. یہ تو ایسا لگتا ہے کوئی بڑا میڈیکل کالج میں پڑھا ہوا ہو جس کو پتا ہو کہ ٹیکا لگاتے کیسے ہیں, تکلیف سے کیسے بچانا ہے, پھر کھینچنا کیسے, پھر کون سے کیمیکل چھوڑنا ہے, جیسے ڈاکٹر نہیں کر رہے ہوتے. ایک ایک چیز جانتا ہے یہ کم وقت. تو کیا مچھر کی مادہ کیا کرتی ہے, وہ جب آپ کے بیٹھے گی نا, بیٹھتے ہی سب سے پہلے تو سوئی گھسڑے گی اندر, نہیں پہلے اس جگہ کو سن کرتی ہے تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو, کیونکہ اگر ویسے ہی گھسڑ دیا آپ ایک دم اٹھ کے چماٹ لگاؤ گے اس کے نا, ٹھیک ہے نا, کہ یار یہ کیا ہو. بڑی ڈیڑھ ہوشیار ہے, اس کو پتہ ہے پہلے سے وہ سن کرے گی اس جگہ کو, پھر وہ ایسے وہ داخل کرتی ہے سوئی اس کے اندر اپنی, پھر ایسے جیسے ہم کھینچتے نہیں ہیں, کھینچ کھینچ کے پھول کے کپا بن جائے گی. پھر وہاں کیا کرتی ہے, کچھ ایسا کیمیکل چھوڑتی ہے جس سے خون جم جائے وہاں پہ, کیونکہ اگر وہ خون بہنا شروع ہو جائے تو پھر لوگ تو مچھروں کے خلاف گنوں اور توپوں سے جہاد شروع کرتے ہیں نا کہ یار ہمارا تو خون. وہ عجیب کام کرتی ہے کہ جس سے وہ کیمیکل لگاتی ہے جس سے کیا ہو جاتا ہے, خون وہاں جم جاتا ہے. ہمیں جو بعد میں خارش ہوتی ہے نا وہ اس کیمیکل کی وجہ سے ہوتی ہے, اور اس وقت تک مچھر خون پی کے جا چکا ہوتا ہے, ہمیں اس وقت تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. اور بھی ہے, مجھے پوری تحقیق یاد نہیں ہے, آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں. تو مچھر کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس بات سے بالکل حیا نہیں کرتا. جیسے یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کوئی دعویٰ کریں نا, ابے بھائی یہ مشین میں نے بنائی ہے تو تم بھی ایسی مشین بنا کے دکھاؤ. اگلا کہتا ہے ابے کیا بنا دیا تم نے یار, تو میں شرمندہ ہوتا ہوں یار, کسی اور چیز کی مثال دے دیتا. لیکن مجھے پتا ہے, اتنا کانفیڈنس ہے کہ میں نے جو مثال دی ہے نا اس کا باپ بھی ویسی چیز نہیں بنا سکتا. تو میں شرمندہ نہیں ہوں گا, بلکہ میں کہوں گا بھائی میں نے جو چیلنج کے لیے اپنی پروڈکٹ آپ کے سامنے پیش کی ہے, میں اس پہ ذرہ برابر بھی شرمندہ نہیں ہوں. تو بالکل یہی انداز کس کا ہے, قرآن مجید کا, کہ ہم نے جو مکھی کی مثال دی ہے, مکھی دور کی بات, اللہ کہتے ہیں مکھی کو اور چھوٹا کر لو, مچھر پہ آ جاؤ, ٹھیک ہے نا. تو مچھر کی مثال دیتے ہیں, تم مچھر بنا کے دکھا دو. تو یہ نہیں تم سے بن سکتا, اور اللہ اس سے شرمندہ نہیں ہے. اپنی جو اللہ نے مثال دی تھی نا مکھی کی, اللہ اس میں شرمندہ نہیں ہے, کیونکہ تم بنا نہیں سکتے. بہت یعنی پیچیدگی ہیں اس میں. اگر بنائے گا تو کلوننگ کے ذریعے نا, وہی اسی کے سیل لے کے, وہ تو پہلے سے ایک بنی بنائی چیز ہے, اسی کو گرو کیا جا رہا ہے, تو خود سے نہیں بنا سکتے تم.